آج کچھ دیر رو ہی لینا سر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، ہماری ایک نانی اماں تھی، تو ہمارے جو نانا تھے وہ ٹرین کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ تو ہماری والدہ کی عمر کوئی 3-4 سال ہوگی۔ وہ سب سے بڑی بیٹی تھیں اور 2 بہنیں ان کی اور تھیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر آ گئیں، اور وہاں پر اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ بھئی یہ گھر جو ہے 3 منزلہ گھر ہے، چھوٹا گھر تھا، تو کافی بہن بھائی تھے، تو اب یہ کہاں رہیں گی؟ تو پھر بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کو نا ہم چھت پر ایک کمرہ ڈالیں گے۔ تو وہ ایک کمرہ ڈال کے اور ٹین کی چھت ڈال کر تو ان کو وہاں پر ٹھہرایا گیا۔ تو بھائیوں کی بیویوں کا رویہ جو ہے وہ کچھ مناسب اور کبھی کچھ غیر مناسب ہوتا تھا۔ تو باقی بھائی تو بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، البتہ بڑے بھائی جو تھے وہ کچھ کفالت کر لیتے تھے، تو جس کی وجہ سے گزر بسر ہو جاتا تھا۔ تو بس اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور میری نانی ہماری والدہ کی اور ان کی 2 بہنوں کی، ہماری خالاؤں کی پرورش میں لگ گئیں، اور پھر وقت کا پتہ ہی نہیں لگا کہ کیسے ساری عمر گزر گئی۔ تو بچیوں کی شادیاں کر دی انہوں نے۔ ایک خالہ جو تھیں ہماری، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئیں گر کر۔ تو وہ اوپر سے 3ری منزل تھی، وہاں سے کہیں نیچے جھانکا، پردہ نہیں ہوگا، چھوٹا پردہ تھا، تو وہ بیچاری گر گئیں اور فوت ہو گئیں۔ تو وہ غم بھی انہوں نے سہا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک خالہ ہماری جو تھیں وہ بھی جوانی میں فوت ہو گئیں، ان کے 2-3 بچے تھے، تو اس وقت وہ فوت ہو گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو وہ غم بھی سہا آخر کار۔ لیکن اب وہ ادھر ہی رہا کرتی تھی اپنے بھائی کے گھر میں، وہ ان کے والد صاحب کا گھر تھا، تو والد نہیں تھے، لیکن بہرحال وہاں پر وہ اپنا زندگی گزارتی رہیں۔ اب میری والدہ کی جب شادی ہوئی تو والدہ اپنے سسرال میں رہا کرتی تھیں، تو اس کے بعد پھر ہمارے والد صاحب نے ایک الگ گھر لے لیا، تو ہم لوگ وہاں آ گئے۔ تو والدہ ان کو کوشش کرتی تھیں کہ ان کو اپنے پاس بلا لیں کسی طریقے سے، لیکن وہ بس 10 یا 15 دن سے زیادہ نہیں رہتی تھیں، اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی تھیں۔ اور دوستوں، یہی ہے میری اس کہانی کو سنانے کا مقصد کہ آخر وہ اپنے گھر کیوں چلی جاتی تھیں۔ وہ میری نانی، اب اندازہ ہوتا ہے کہ ان نظروں کی وجہ سے جاتی تھیں کہ جو کھا جانے والی دنیا کی نظریں ہوتی ہیں خاندان والوں کی۔ تو دوستوں، نظریں بہت کچھ کہہ جاتی ہیں، اور وہ نظریں نانی کو کچھ یوں کہا کرتی تھی کہ تم بیٹی کے گھر میں رہ رہی ہو، تو تمہیں شرم کرنی چاہیے، اس قسم کی کہے بغیر جو ہے لوگ محسوس کرا دیتے تھے۔ تو وہ بیچاری پھر ہمارے ساتھ نہیں رہا کرتی تھیں، وہ بس 10-15 دن رہیں اور چلی جاتی تھیں۔ تو کوئی 10 سال تقریباً یہ معاملہ چلتا رہا کہ وہ کبھی آتی تھیں اور پھر 10-15 دن، کئی مہینوں کے بعد ان کا آنا ہوتا تھا، اور 10-15 دن بعد وہ فوراً واپس چلی جاتی تھیں۔ تو اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس غیرت کی وجہ سے اپنا واپس چلی جاتی تھیں۔ ہمارا دل نہیں کرتا تھا کہ ہماری نانی ہمارے پاس سے جائیں، اور نہ ہی ہماری والدہ کا دل کرتا تھا۔ وہ اب اکلوتی اولاد تھیں، تو اب ان کی ذمہ داری بھی تھی، تو والدہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو اپنے پاس روکا جائے، لیکن بہرحال نانی زیادہ دیر نہیں رکتی تھیں۔ تو دوستوں، یہ جو نظریں ہیں، اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاک ہو گیا وہ شخص، اس کو بہت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سہنا پڑے گی، اس کو بہت ہی بڑا گناہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، کہ ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی کو گھورتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کہتے ہیں گھوری لگاتے ہیں۔ تو گھورنے سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن کیا ہے کہ گھوری لگا کے وہ بات کہہ دی کہ دوسرا بالکل ہی زمین میں گڑ جائے۔ آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا تلو مازا، کہ اس کا اردو میں مجھے کوئی بہت اچھا مطلب نہیں مل رہا ہے کہ ہنسی اڑائی، کہ پنجابی میں اچھا مطلب ہے کہ نیوی دکھائی۔ تو ایسا نیچا دکھایا اس کے کہ وہ اپنی ذات کے اندر ہی
اس کی سیلف رسپیکٹ ڈسٹرائے کر دی اور وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ تو ایسا ہی کوئی معاملہ اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، بلکہ کچھ لوگ تو زبان سے ہماری والدہ کو کچھ کہہ بھی دیتے تھے ایسی بات، تو ہم سوچتے ہیں کہ ان کی دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو بہرحال پھر آخری وقت میں کئی سال تو وہ نہیں رکی، پھر آخر کار میری والدہ ضد پہ اڑی اور پھر ان کو سامان وغیرہ اٹھا کے ان کا سارا اپنے گھر لے آئی، اور پھر وہ آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہیں۔ تو لیکن دوستوں، جس کرب کے ساتھ اور جس دکھ کے ساتھ اب ہمیں احساس ہوتا ہے اس عمر میں کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، اب کئی لوگ تو زندگی کے اندر کو بہت سے رشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تو نانی کا رویہ ایسا تھا کہ ویسی مسکراہٹ اور جس طرح سے وہ ہمیں ملتی تھیں ایسا تو ہمیں زندگی میں کوئی اور ملا ہی نہیں۔ والدین کی محبت بھی بہت بڑی محبت ہوتی ہے، وہ بھی بہت پیار سے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تربیت کے لیے کبھی کبھار والدین تھوڑا سخت ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں تو ان کے محبت ہوتی ہے۔ اور جو دادا دادی اور نانا نانی کے رشتے ہوتے ہیں، وہ اب ان لوگوں کو اور ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی اولاد، اپنے بچوں کی، اپنے بیٹا بیٹی کی محبت بھی ہوتی ہے اس مسکراہٹ میں اور اس ملنے کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے کی بھی ایک کشش ہوتی ہے۔ تو دوستوں، بہت سے رشتے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی اس وقت ہم ایسی قدر نہیں کر پاتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر رہ رہ کر خیال آتا ہے۔ اور دوستوں، آج دل میں ہم نانی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، فوت ہو گئیں، آخری وقت میں بہت بیمار ہوئیں۔ تو اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ وقت اگر ہمارے پاس اب ہوتا، اس وقت ہمارے پاس وہ وقت ہوتا جیسا اب ہے، اگر اس وقت ہم ایسے ہوتے، ہمارے پاس طاقت ہوتی، تو دوستوں ہم ساری دنیا سے لڑ کے اور نانی کی غیرت سے بھی لڑ کے اپنی نانی کو اٹھا کے اپنے پاس لے آتے۔ السلام علیکم دوستوں۔